مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ کل میں نے یہ بات یہاں تک عرض کی تھی کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کے اعتبار سے بھی دشواری تو مجھے لگتا نہیں آئے گی، بلکہ سہل انگیزی آ جائے گی۔ کل میں نے کہا تھا جس سے پہلے آج سے 30-35 سال پہلے جب روزے رکھے جاتے تھے اس وقت گرمیوں میں انسان کی کیا حالت ہوتی تھی، اب وہ گرمیوں میں کیا انتظامات کر کے رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس روزے کے ذریعے ایک پیغام ہماری روح اور ہمارے نفس تک یہ پہنچا دی کہ خود ہم اپنی ہمت اور اپنے حوصلے سے واقف نہیں تھے کہ ہمارے اندر کتنا حوصلہ ہے اور کتنی ہمت ہے۔ پروردگار عالم نے جیسے ہمیں روزہ رکھوایا، ایک دن روزہ رکھا، دوسرے دن روزہ رکھا، تیسرے دن روزہ رکھا، اس کے بعد ہم روزے رکھنے پر صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ہم روزے رکھنے کے عادی ہو گئے اور پھر ہمارا جسم پہلے دن کی نسبت دوسرا دن اور زیادہ عادی ہو گیا، اس طرح عادی ہوتے چلا گیا۔ تو جو ہمارے اس وقت ماحول معاشرہ چل رہا ہے، اگر ہم روزے کو ان مہنگائی کے حالات کے سامنے رکھیں تو خود بخود اپنی زندگی کی پریشانیوں کے حل کو تلاش کر لیں گے۔ یعنی کیا ہر چیز مہنگی ہے اور کھانا بھی ہے، لیکن پروردگار عالم نے روزہ رکھوا کے بتا دیا کہ تمہارے اندر بھوک برداشت کرنے کی سکت موجود ہے، تمہارے اندر یہ عادت پڑ سکتی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھا لو، یعنی صبح کا ناشتہ کر لو، رات کا کھانا کھا لو۔ پہلے بھی اگر یہ جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے بزرگ اب بھی اور پہلے بھی ناشتہ بہت بہترین انداز میں کرتے تھے، اس کے بعد دن میں کچھ نہیں کھاتے تھے اور پھر وہ رات کا کھانا جلدی کھاتے تھے اور اس کے بعد جلدی سو جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب پرانے دور کو اگر کمپیریزن کریں اس دور کے، اس سے مقابلہ کریں اس دور سے، تو بات کوئی بہت زیادہ دور نہیں گئی ہے، صرف ہم نے ان حقیقتوں کو فراموش کر دیا تھا جو حقیقتیں مہنگائی کی وجہ سے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو ہمیں یاد آیا کہ پروردگار عالم نے روزہ رکھ کر یا روزہ رکھوا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ اس مہنگائی کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور پھر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب کسی نے کہا مولا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو مولا نے کتنا آسان اور بہترین اور واضح جواب دیا۔ مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے جب ہمیں قانع پیدا کیا ہے، یعنی قناعت کرنے والا پیدا کیا، تو اس مہنگائی کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی دین، ائمہ، رسول، خدا سب ہمیں قناعت کا درس دے رہے ہیں کہ انسان جتنے کم سے کم خرچ میں بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہو اس طرح انجام دے، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ایک مرحلہ تو یہ حل ہو گیا آج کے درس کے ابتدائی حصے میں کہ ہم اپنے ہمت و حوصلے سے واقف نہیں تھے، خدا نے روزہ رکھوا کے ہمیں بتا دیا ہمارے اندر کتنی ہمت و صلاحیت و طاقت ہے کہ ہم کب تک بھوکے رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد روزہ رکھنے کا اگلا فائدہ، دیکھیں میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ قرآن میں کہا لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں متقی بن جاؤ۔ پہلے درس کی میں نے جو بات کہی تھی کہ پروردگار عالم کو ایسی کیا بات ضروری ہے کہ وہ ہمیں تقوی اختیار کروا رہا ہے، کیونکہ اس ضمن میں، اس ذیل میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ تقوی کے فائدے کتنے ہیں، لیکن آج جس تقوی کے فائدے کی بات ہونی ہے وہ تمام فائدوں کے اوپر سرداری رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود
پانچویں چھٹے امام کا قول ہے کہ ہماری ولایت تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہماری ولایت ملنا تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں اندازہ کریں پروردگار عالم نے جب یہ جملہ کہا لعلکم تتقون، میں نے اس وجہ سے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ تو آگے فوراً جواب دیں، آسانی سے لکھا جا سکتا ہے تاکہ تم ولایت کو سمجھ سکو، تاکہ تمہیں ولایت مل جائے، ولایت رسول آل رسول. کسی مجتہد کا قول عالم کا قول نہیں ہے کہ جسے مجتہد یا عالم برا لگا اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نہیں، معصومین کا قول ہے کہ ہماری ولایت تقوی کے بغیر نہیں مل سکتی اور تقوی شریعت کے بغیر نہیں مل سکتا. اس کا مطلب شریعت کے احکام کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا اگر ہمیں متقی بننا ہے. متقی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط اس میں نماز کی ادائیگی ہے، اور نماز کی ادائیگی سے پہلے طہارت و نجاست کا معلوم ہونا ہے. پتہ ہی چلا مجھے پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے ہوتا ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. اور میں سالوں نماز پڑھے جا رہا ہوں، سالوں روزہ رکھا جا رہا ہوں، بہت سارے نیک کام کر رہا ہوں، عزاداری بھی کر رہا ہوں، قرآن پڑھ، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کس وقت میں حالت طہارت میں ہوں، کس وقت میں حالت نجاست میں ہوں. اب اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مل ملا کے ولایت کی طرف جائیں گی. ولایت اصل میں طہارت کے منبع کا نام ہے، ولایت طہارت کے مجموعے کا نام ہے. یعنی ولایت تقوی کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، اور تقوی کے لیے طہارت شرط ہے. اور پھر معصومین فرماتے ہیں ہماری ولایت اگر نہیں ملی تو تمہیں شفاعت بھی نہیں ملے گی. لوگ یعنی ایک چیز دوسری چیز سے جوڑ دی، تقوی کے بغیر ولایت نہیں ملے گی، ولایت کے بغیر شفاعت نہیں ملے گی. بات بالکل صحیح ہے. ولایت کیا ہے؟ یعنی ولی، سرپرست، نگراں، ذمہ دار. بھائی کوئی ہم سے غلطی ہو جائے کسی کام میں، ہم اپنے کسی انچارج ذمہ دار سے کہیں یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ کیا کہے گا؟ اچھا چلو تم خاموش ہے نا، جانے دو، میں دیکھ لوں گا، آگے مالکوں سے بات کر لوں گا، مالکوں سے بات کر لوں گا. دیکھیں ائمہ مالک نہیں ہے، مالک خدا ہے. غلطی ہم سے ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم ولایت کو کے قائل ہیں، ولایت کو مانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والی، بعد میں بات دینا اصغر. چونکہ ہم ولایت کے قائل ہیں، ولی کو مانتے تھے، رسول کا اپنا ولی، رسول علی کو اپنا ولی، حسن کو اپنا ولی مانا. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ صرف ولایت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ دار. تم نے ذمہ داری پوری کی کون سی ہے جو ذمہ دار کی طرف تم رابطہ کرو گے؟ بھائی اگر کوئی میرا ذمہ دار ہے، کوئی سامنے مجھ سے سوال کرتا ہے، کر سکتا ہے کس چیز کے ذمہ دار؟ نماز تم نہ پڑھو، روزہ تم نہ رکھو، وضو تمہیں نہیں آئے، غسل تمہیں نہیں آئے، والدین کی اطاعت تم نہ کرو، قرآن تم نہ پڑھو، شریعت کو تم نہ سمجھو، اور یہ بولو علی میرا ولی ہے، علی میرا ولی ہے یعنی میرا مالک ہے. ولایت کا علی سرچشمہ ہے، سردار ہے، علی سے ولایت، رسول سے ولایت. تو سوال یہ پیدا ہوگا ولی کے معنی ہے ذمہ دار. تم نے کون سی ذمہ داری پوری کر دی جس کی بنا پر علی تمہارا ذمہ دار بنا ہوا ہے، رسول تمہارا ذمہ دار بنا ہے؟ کوئی تو ذمہ داری پوری نہیں کی. یعنی میں اپنے والدین سے کسی بھی چیز کا تقاضا جب کروں گا جب اطاعت والدین کے لیے کچھ کروں، میں کچھ کر پاؤں. سرے سے میں ہر چیز کا انکار کر دوں، نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، وہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کروں گا، اور یہ کہوں کہ اماں مجھے وہ چیز چاہیے، تو والدین کیا کہیں گے؟ تم نے ہمارا کتنا مانا جو ہم تمہاری مانے. تو بس ائمہ کی طرف سے بھی یہ جواب آ سکتا ہے کہ تم نے کون سی رسول آل رسول کی بات مانی جو ہم تمہاری مان کے تمہاری شفاعت کروا دیں. عزیزان محترم، یہ شفاعت، یہ ولایت اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. اگر یہ آسان مرحلہ تو ایزی مرحلہ ہوتا، دنیا میں سب علی کی ولایت کو قبول کر لیتے، سب رسول کی ولایت کو قبول. وہ کہتے کیا کرنا ہے؟ کیا ہے؟ صرف زبان سے تو کہنا ہے قبول قبول ولایت، اور کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرنا، قبول کر لو، کیا جا رہا ہے. لیکن جب یہ کہا علی کی ولایت یعنی اس کی نگہبانی میں، نگرانی میں آ گئے ہو، جب وہ تمہارا نگہبان اور نگران ہے تو نگران تمہیں بتائے گا تمہیں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. سمجھ لیجئے
کبھی کبھار ولایت کو زبانی قبول کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ولایت قبول کی، انہوں نے ولایت قبول نہیں کی ہے، اور جنہوں نے سرے سے انکار کیا انہوں نے تو کہہ دیا قبول نہیں کی ہم نے ولایت۔ علی کو اپنا نگراں مانتے نہیں ہیں، نگہبان مانتے نہیں ہیں، سرپرست اعلیٰ مانتے نہیں ہیں ہم علی کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تقویٰ جو پروردگار عالم نے رمضان میں بیان کیا تاکہ متقی تم متقی بن جاؤ، پھر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم تو یہ کہے گا کہ اگر تمہیں اپنے امام علی کی ولایت چاہیے تو تقوی اختیار کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے کہ تم میری ولایت میں نہیں ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کتاب گناہ کبیرہ میں۔ اور پھر اذان محترم، ایک دو چیزیں جو مجھے بیان کرنی ہے معاشرے میں نے کل ایک چیز بیان کی تھی، غیبت، جس سے گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں، دوستوں کی دوستیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، معاشرے میں دنگا فساد پھیلا ہوا ہے، دلوں میں کینہ بھر گیا ہے۔ کیوں؟ غیبت، اس کی بات وہاں، اس کی بات وہاں، اتنی سی بات کو اتنا کر کے چڑھا دیا، اور اداروں میں